اسلامک پیڈیا کی معزز سامعین السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع حضرت سعد کا قصہ ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا کالا رنگ مجھے جنت میں جانے سے روک سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، کیوں، کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ عرض کی کہ بات یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میں بدصورت ہوں، بنو سلیم کے اشراح میں سے ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ کوئی مجھے لڑکی نہیں دیتا، میری عزت اور کالے رنگ کی وجہ سے کوئی میرے ساتھ رشتہ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج عمرو بن وہاب ثقفی آئے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ کے ایک چودھری تھے، بڑے مالدار تھے، ان کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے کہا کہ وہ مجلس میں تو موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ عمرو بن وہاب کو کہو کہ اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دے دے۔ حضرت سعد جا کے دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی۔ حضرت عمرو بن وہاب باہر نکلے اور پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔ آپ کے پاس آپ کی بیٹی کی شادی کا پیغام لایا ہوں۔ بظاہر انہیں یقین نہ آیا، اس لیے کہا کہ بھاگ جا، کہاں کی بات کرتا ہے؟ وہ تو بیچارے غریب تھے، پہلے کا غم کھائے ہوئے۔ وہ ڈر کے وہاں سے پیچھے ہٹے۔ ادھر عمرو بن وہاب کی حسین و جمیل بیٹی کے کان میں یہ آواز پڑ گئی اور پیچھے سے آواز دے کر بولی، ابا جان، سوچ تو لیا کرو کہ کیا بول رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں نبی کے حکم کے سامنے تیار ہوں، میں کالے گورے کو نہیں دیکھ رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھ رہی ہوں۔ جاؤ، میں تیار ہوں، کہہ دو میں شادی کروں گی۔ حضرت عمرو بن وہاب بھاگے بھاگے پیچھے گئے۔ آپ مجلس میں تشریف فرما تھے۔ جب دیکھا کہ عمرو آئے ہیں تو فرمایا، تو نے ہی اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرایا۔ عمرو رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ میری ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ، خطا ہوئی، معاف فرمائیں، حکم کیجئے، کیا حکم ہے؟ فرمایا، اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرو۔ عمرو نے عرض کی، کیا آپ نکاح پڑھائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا، 400 درہم مہر لگایا۔ آپ نے فرمایا، جاؤ سعد، لڑکی کو لے آؤ۔ کوئی بارات وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی۔ فرمایا، سعد جاؤ، بیوی کو لے کر آؤ۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے پاس تو 1 درہم بھی نہیں ہے، میں 400 کہاں سے پیدا کروں اور اس کو لے کے آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، جاؤ علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور عثمان بن عبد الرحمن کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ 200 درہم دے دیں، تیرے پاس 600 درہم ہو جائیں گے، 400 مہر ادا ہو جائے گا اور 200 سے اپنا کوئی کام کر لینا، نہ گھر نہ در، کوئی اور چیز، کپڑا ہی لے لینا۔ عرض کیا، بہت اچھا۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن کے پاس گئے، انہوں نے خوش ہو کر 200 زائد دے دیے۔ حضرت سعد بہت خوش ہوئے، کہنے لگے، لڑکی کو لینے بعد میں جاؤں گا، پہلے تو کچھ سودا بازار سے خرید لوں، کچھ کھانے پینے کا سامان خرید لوں تاکہ مشکل تھوڑی کم ہو جائے۔ جب بازار میں داخل ہوئے تو کان میں ایک آواز پڑی کہ اللہ کے دوستو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت سعد کے قدم زمین پر جم گئے۔ سارے احساسات و جذبات اس ایک بول نے نکال کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دل میں ڈال دیا۔ کوئی ہے ایسا ایمان والا جو اتنے بڑے جذبات تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات پر قربان کر لے؟ آسمان پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور یوں کہا، اے زمین و آسمان کے رب، اے محمد کے رب، میرا یہ مال اب شادی پر نہیں لگے گا، میرا مال اب وہاں لگے گا جہاں تو بھی راضی، تیرا رسول بھی راضی، اور مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے۔ نہ شادی یاد رہی، نہ رات کا وصال یاد رہا، یاد رہا تو صرف اللہ اور اس کے رسول کا کام۔ گھوڑا خریدا، ڈھال خریدی، تلوار خریدی اور چہرے کو ڈھانپ لیا، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ صحابہ و اجمعین کہنے لگے، ارے یہ کون ہے چہرہ چھپائے ہوئے؟ آپ کو معلوم ہے چہرہ کیوں چھپایا؟ وہ اس لیے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا تو کہیں واپس نہ بھیج دیں کہ ارے تم کہاں جا رہے ہو، میں نے تمہیں کہاں بھیجا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ کون ہے تو حضرت علی نے کہا، ارے اللہ کا بندہ، کوئی پردیسی ہوگا، تمہارے دین کی مدد کے لیے تمہارے ساتھ آ گیا۔
پھر جنگ کے میدان میں لڑتے لڑتے حضرت سعد کے گھوڑے کو تیر لگا اور وہ گر کر مر گیا۔ حضرت سعد بھی نیچے گرے، پھر اٹھ کر اپنے بازوں کو جلدی جلدی اوپر چڑھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کالے کالے بازوؤں کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ تو مجھے سعد نظر آتا ہے۔ عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے اللہ کے رسول، میں سعد ہی ہوں۔ آپ نے فرمایا، خوشخبری لے لے، تو جنتی ہو گیا۔ بس ان کو یہ سننا تھا کہ چھلانگ لگائی۔ پھر مجمع میں آواز آئی کہ یا رسول اللہ، سعد رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر گئے اور سعد کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ آنسو کی لڑیاں حضرت سعد کے خون کو پونچھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو سعد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر گر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے سعد، تیری خوشبو اللہ اور اس کے رسول کو بہت پیاری ہو چکی ہے۔ اے سعد، تو اللہ اور اس کے نبی کو بے حد پیارا ہو چکا ہے۔ روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض پر پہنچ گیا۔ حضرت ابو لبابہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ حوض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ حوض وہ ہے جو میرے رب نے مجھے دیا۔ وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جب ایک بار کوئی اسے پی لے گا تو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس حوض کے 4 کنارے ہیں۔ پہلے کنارے پر حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے کنارے پر حضرت عثمان، تیسرے کنارے پر عمر اور چوتھے کنارے پر حضرت علی ہوں گے۔ یہ چاروں صحابہ کناروں پر کھڑے ہیں اور امت آ رہی ہے، یہ حوض پلا رہے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ نے کہا، حوض کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہے کہ کس حوض پر سعد پہنچ گئے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں نے مختلف باتیں آپ میں ملاحظہ کی ہیں۔ ایک تو آپ روئے، پھر ہنسے، پھر آپ نے منہ پھیر لیا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو رو رہا ہوں تو اپنے صحابہ کی قربانی اور شوق پر رو رہا ہوں، اس کی جدائی میں رو رہا ہوں۔ کس حال میں تھا، کن جذبات میں تھا اور کس طرف جا رہا تھا اور کیسے امر پر قربان ہوا ہے۔ اور ہنسا میں اس بات پر جب میں نے جنت میں اس کو دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجے کو دیکھا تو میں ہنس پڑا، اور جو میں نے منہ پھیر لیا اس لیے کیونکہ میں نے دیکھا جنت کی حوریں اس کی بیویاں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں اور تیز دوڑ کے آ رہی ہیں کہ ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا اور ان کے پاؤں میں پازیب چھن چھن کرتی مجھے نظر آ رہی تھی، تو میں نے شرم سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، جاؤ ان کی بیویوں سے کہہ دو کہ اللہ نے سعد کو تیرے سے زیادہ خوبصورت بیویاں عطا فرما دی ہیں۔